إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، نبی کے کردار، نبی کی طرز زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل جو آپ نے کیا، جو آپ نے کہا، جو آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے پسند کیا، وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم عبادات میں نبی کی سنتوں کا خیال کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز ویسی ہونی چاہیے جیسی نبی کی تھی۔ روزہ رکھتے ہیں تو نبی کی سنتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ کرتے ہیں تو نبی کی سنتوں کا پاس و لحاظ کرتے ہیں۔ لیکن شادی بیاہ کے موقع پر ہم نبی کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ اخلاق اور کردار کے موقع پر نبی کی سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی تھی، آپ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ کیسے رہتے تھے؟ آپ چھوٹے اور بڑوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا؟ یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج کے خطبے کے لیے جس موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ہمارا معاشرہ۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی، آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی، اور ہم تمام لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بااخلاق انسان تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی خود اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز ہیں، یعنی اخلاق کی بلندیوں پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اخلاق مند انسان آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کا حال یہ تھا کہ دشمن آپ کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں۔ آپ کے اخلاق کی گواہی مکہ کے کافروں نے دی، مشرکوں نے دی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ کو نبوت اور رسالت جو ملی وہ 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن 40 سال سے پہلے آپ نے جو مکہ میں اپنی زندگی گزاری تھی، مکہ کے کافر اور مشرک آپ کو یا محمد نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ یا امین، یا صادق، اے امانت دار، اے سچ بولنے والے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی سچ بولنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تھی امانت دار انسان۔ یعنی مکہ کے کافر اور مشرک بھی آپ کو امین جانتے تھے، آپ کو صادق جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ اپنے فیصلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تھے، بلکہ جب اہم فیصلہ ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ کی نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کی باری آئی۔ ابھی آپ نبی نہیں ہیں، ابھی آپ رسول نہیں ہیں۔ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے ہر قبیلے کا سردار یہی چاہتا تھا کہ یہ کام وہ اپنے ہاتھ سے کرے، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس کام کے لیے لوگ آپس میں لڑ جائیں گے، آپس میں کچھ تو خون کا معاملہ ہوگا۔ چنانچہ ایک بزرگ شخص نے فیصلہ کیا کہ جو پہلے شخص کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا اس کے فیصلے کو ہم سب کو ماننا ہوگا۔ میرے بھائیوں، مکہ کے سارے سردار کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی نگاہیں کعبۃ اللہ کے دروازے پر ٹکی ہوئی ہیں، کون آتا ہے؟ میرے بھائیوں، دروازہ کھلا، سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ، آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر کے مکہ کے سارے سرداروں نے کہا امین آ گئے، صادق آ گئے، یہ جو بھی فیصلہ کریں ہم کو منظور ہے۔ ہمارے نبی نے فیصلہ کیا، ایک چادر منگائی، حجر اسود کو چادر پہ رکھا اور تمام سرداروں سے کہا کہ اس کو اٹھا کر اس جگہ لے جائیں جہاں اس کو رکھنا تھا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے حجر اسود کو وہاں رکھ دیا۔ آپ کے اخلاق کو سارے لوگ مانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت اتاری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کیا یا صباحا یا صباحا، سارے لوگ اپنے گھروں سے نکال کر صفا پہاڑی کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے میرے ساتھیوں بتاؤ کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ سارے لوگوں نے کہا نہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا بتاؤ کیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ سارے لوگوں نے کہا نہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا میں نے کبھی کسی کے اوپر ظلم کیا ہے؟ سارے لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سارے لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ بولتا ہوا پایا، ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے۔
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ لیکن ان لوگوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، آپ کی شخصیت کو، آپ کے مقام و مرتبے کو تسلیم کیا، لیکن نبوت کا انکار کیا۔ میرے بھائیوں، مکہ کے کافر اور مشرک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ مدینہ کا سب سے بڑا یہودیوں کا عالم عبداللہ ابن سلام، یہودیوں کا سب سے بڑا عالم۔ ہمارے اپنے لوگ تعریف کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دشمن تعریف کرے تو اس کا مطلب بات صحیح ہے۔ یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، تمام لوگ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ میں نے سوچا میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، یہودیوں کا عالم ہوں، میں تو لکھا پڑھا ہوں، میں کیوں نہ ایک بار ملاقات کروں، دیکھوں وہ کون سا انسان ہے جس سے لوگ اس قدر محبت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں پہنچا، صحابہ کے جھرمٹ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا، میرے دل نے گواہی دی، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، سچ بولو، اللہ تعالیٰ چہروں کو بارونق کر دے گا۔ جھوٹ بولنے والوں کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رونق کو کھینچ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سچائی کی عادت ڈالو۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، کہتے ہیں میں نے چہرہ دیکھ کر کے بتا دیا کہ یہ کبھی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کی زبان کھلی، آپ نے گفتگو کیا تو آپ کی بات آپ کے چہرے سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑ کر رکھو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو جب سارے لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ کتنا پیارا لہجہ تھا، کتنی پیاری باتیں تھیں۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دشمنوں نے بھی دی۔ خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شور نہیں مچاتے تھے، آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دیا، آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ آپ راستہ چلتے تھے تو بچوں کو سلام کر لیا کرتے تھے۔ اپنے سے بڑوں کو سلام کرنا یہ سب جانتے ہیں، لیکن چھوٹوں کو سلام کرنا، بچوں کو سلام کرنا یہ بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور جب کسی نے پوچھا کہ آپ بچوں کو سلام کرتے ہیں تو کہا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی بھی جب بچوں سے ملتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے۔ یہ ہیں ہمارے نبی کے اخلاق جس کی گواہی تمام کے تمام لوگوں نے دی۔ آپ کی زندگی کے کچھ گوشوں کو میں آپ کے سامنے اجاگر کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ جود و سخا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ کیسا تھا۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت سارے لوگ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ نکالنے کی تیاری کر چکے ہوں گے، اور بہت سارے لوگوں نے شروع کر دیا۔ 15 شعبان کے بعد بہت سارے لوگ صدقہ خیرات بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے نبی کیسا بانٹتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا تسلیم کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ کی سخاوت اور فیاضی تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بانٹتے تھے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا تھا۔ حضرت
جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی سوال کیا گیا، آپ نے کبھی نہ نہیں کہا، آپ نے کبھی نہ نہیں کہا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں سے ادھار لے کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، بڑی خوبصورت چادر تھی، کسی خاتون نے ہدیہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، میں چاہتی ہوں کہ اس چادر کو آپ زیب تن کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی، باہر نکلے، ایک صحابی نے دیکھا، کہا اللہ کے رسول چادر بڑی خوبصورت ہے، چادر بڑی خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہدیہ دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، آپ نے دوسری چادر اوڑھی اور وہ چادر لا کر کے صحابی کے حوالے کر دیا۔ بعض صحابہ نے ان کو ڈانٹا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال پر نہ نہیں کہتے ہیں، تم نے کیوں کہا؟ صحابی رسول نے کہا، میں نے اپنے لیے نہیں مانگا ہے، میں نے اس لیے مانگا ہے کہ یہ چادر ہمارے نبی نے اوڑھی ہے، یہ ہمارے نبی کے جسم سے لگی ہے، میں اس چادر کو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ جب میں مر جاؤں تو اس میں کفن دیا جاؤں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کے سوال پر نہ نہیں کہتے تھے۔ آج کتنے لوگ ہیں، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، غریب، محتاج، مسکین، بیوہ، یتیم، کمزور، بیمار، جو اس امید میں ہوں گے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، لوگ ہماری مدد کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کے مہینوں میں غریبوں کی مدد کریں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ 63 سالہ زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، ایک واقعہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو۔ آج بہت سارے لوگ جھوٹ بولنا فیشن سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں سے گفتگو کی جائے تو کہتے ہیں ہم بیپاری لوگ ہیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اگر آپ جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں تو اس کاروبار میں برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ جھوٹ بول کر کے کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ کے مال میں برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اپنی زبان پر کنٹرول نہ کرے، گالی گلوچ نہ بند کرے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایسا شخص بھوکا پیاسا رہے۔ ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منکسر المزاج تھے، آپ کے اندر تواضع اور خاکساری تھی۔ آپ نے اپنے آپ کو کبھی بڑا نہیں ظاہر کیا، بلکہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری نگاہوں میں مجھے چھوٹا بنا کر رکھ، میری نگاہوں میں مجھے چھوٹا بنا کر رکھ، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا کر دے۔ میرے بھائیوں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لوگ اس کو بڑا نہیں مانتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بڑا مانیں، آپ اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، بلندی ایسی ہی نہیں ملا کرتی ہے، ترقی ایسی ہی نہیں ہوا کرتی ہے، لوگوں کے دلوں میں مقام ایسی ہی نہیں ملتا ہے، لوگ یوں ہی عزت نہیں کیا کرتے ہیں۔ مٹا دے اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ نے تو بادشاہت کو ٹھکرا دیا۔ حضرت جبریل بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ آیا، نبی کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو نبوت کے ساتھ ساتھ آپ کو بادشاہت بھی دے دی جائے، اور یہ جو پہاڑ ہے سونے کا بنا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، مجھے ملکیت نہیں چاہیے، میں تو اللہ کا عاجز بندہ بن کر جینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں، اللہ کا شکریہ ادا کروں، ایک دن بھوکا رہوں، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کرو۔ آپ نے کبھی مالدار ہونے کا خواب نہیں دیکھا۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا اور بہت زیادہ سونا اور چاندی آپ کے پاس آنے لگا، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، آپ نے غریب صحابہ میں تقسیم کر دیا۔
نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو آپ نے تقسیم کر دیا، آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، منکسر المزاج تھے، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، کبھی آپ نے بادشاہت کا خواب نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حالت کو دیکھ کر روتے تھے، کہتے تھے اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے اچھا انسان بنایا ہے اور آپ کی معاشی حالت یہ ہے۔ تو آپ کہا کرتے تھے ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کو رکھا ہے۔ یہ روم اور ایران والے یہ قالینوں پر چلتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب ان کو دنیا میں دے دیا گیا، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، انسان پانی کا بلبلا ہے۔ بچے غبارہ کھیلتے ہیں، نہیں غبارہ کھیلتے ہیں، پھٹ سے پھٹ جاتا ہے، بچے ایسا کر کے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے کتنے جوان چلے گئے، ہم ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، زیادہ خواہشات مت پالو، زندگی بہت مختصر ہے، زیادہ ارمانوں کو رکھ کر کے جینے کی کوشش مت کرو۔ کب موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم یوں ہی سوچتے ہم یوں ہی منہ کھولے رہ جائیں۔ میرے بھائیوں، بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے زندگی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بہت سارے ارمان پال کر رہتے ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے ہم رات دن محنت کرتے ہیں، اللہ کو بھول کر کے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو بھول کر کے۔ میرے بھائیوں، بہت مختصر ہے۔ موت نہ جوان دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ امیر دیکھتی ہے، نہ غریب دیکھتی ہے، نہ صحت مند دیکھتی ہے، نہ بیمار دیکھتی ہے، نہ پہلوان دیکھتی ہے، نہ کمزور دیکھتی ہے۔ بس پانی کا بلبلا ہے۔ اچانک موت کی خبر آتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، آدمی کو یقین نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، یہ ہے زندگی۔ اس زندگی کے لیے زیادہ ارمان مت پالیں، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منکسر المزاج تھے۔ آپ نے دنیا سے اپنا دل نہیں لگایا، آپ ہمیشہ اللہ کی یاد میں کھوئے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل تھے، آپ بڑے نرم مزاج تھے، آپ صحابہ کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ ترشرو ہوتے، آپ بد زبان ہوتے تو یہ صحابہ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے، لیکن آپ نرم دل ہیں، اس لیے صحابہ آپ کے پاس ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپ معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے صحابہ سے مشورہ کر، اپنے چھوٹوں سے مشورہ کریں۔ میرے بھائیوں، ہمارے چھوٹوں سے کون مشورہ کرتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کٹھن موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا کر، یہ آپ کے اخلاق کی دلیل ہے۔ جب بڑے تھے تو ہمارے نبی بڑوں سے مشورہ کرتے تھے، کبھی چھوٹوں سے مشورہ کرتے، کبھی گھر والیوں سے مشورہ کرتے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں سے مشورہ نہیں کرتے ہیں، بغیر مشورے کے ان کی شادی کر دیتے ہیں، طلاق اور خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ ہم اپنے گھر والیوں سے مشورہ نہیں کرتے ہیں، کسی محلے میں گھر لیتے ہیں، بعد میں بیچنے کی چھوڑنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بیوی بچوں سے مشورہ کرو، اپنے گھر والوں سے مشورہ کرو، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرو، اپنے دوستوں سے مشورہ کرو۔ کبھی کبھی کسی کا مشورہ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے اپنا سر چھلایا، آپ نے اپنی جانور کو ذبح کیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے عمل شروع کیا۔ میرے بھائیوں، بیویوں سے مشورہ لیا کرو،
آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے مشورہ لی، حضرت عائشہ سے مشورہ لیتے تھے، ام سلمہ سے مشورہ لیتے تھے، اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو اپنے جوتیوں کے نوک پر رکھتے ہیں، ہم ان کو غلام سمجھتے ہیں۔ بیویوں سے مشورہ کرنا، بیویوں سے پوچھ تاچھ کرنا، گھر والوں سے مشورہ کرنا، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے۔ اپنے مزاج کو بدلیے، اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے، آپ کے گھروں میں سکون پیدا ہوگا، آپ کی زندگی میں برکت ہوگی۔ میرے بھائیوں، اپنے مشوروں میں اپنی بیویوں کو شامل کریں، اپنے گھر والوں کو شامل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیویوں سے سختی نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ جب گھر میں رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اماں عائشہ نے کہا، گھر کا کام کرتے ہیں، گھر کا کام کرتے ہیں، اپنے کپڑے دھو لیتے ہیں، اپنے کپڑے سی لیتے ہیں، اپنے جوتے ٹانک لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم گھر کا کام نہیں کرنا چاہتے، اپنی بیویوں کا ہاتھ نہیں بٹانا چاہتے۔ محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ گھروں میں رحمت کہاں سے آئے گی؟ صرف نماز کے لیے ہمارے نبی کی سنت یاد ہے، بیوی کی مدد کرنے کے لیے نبی کی سنت یاد نہیں ہے، بیوی سے مشورہ کرنے کے لیے نبی کی سنت یاد نہیں ہے۔ ہمارے نبی بستر بچھا لیتے تھے، ہمارے نبی اپنے گھر کی خواتین کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، گھنٹوں ہماری خواتین کچن میں رہتی ہیں، آپ نے کبھی ان کا تعاون کیا؟ ابھی آپ نے کبھی ان کی مدد کی؟ ہمیشہ خامیاں نکالتے ہیں، ہمیشہ طعنہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، گھر کی خواتین کی مدد کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دلوں میں نرمی آئے گی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کی خواتین آپ سے محبت کریں گی، گھروں میں بہترین ماحول پیدا ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور جیسی ہی اذان ہوتی تھی آپ نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ آپ کتنے بھی اہم کام میں ہوں، اذان ہو گئی تو آپ کام کے لیے نکل جاتے تھے۔ خادموں کے ساتھ آپ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔ ہمارے اپنے لیول کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہم بہت اچھے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو کام کرنے والا، جو خادم ہے، جو ملازم ہے، ہم اس کے ساتھ کیسا رہتے ہیں؟ یہ اصل ہے۔ بڑوں کے ساتھ اچھے مزاج سے رہنا اور خادموں کے وقت ہمارا مزاج بدل جانا، غصہ آ جانا، یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ایک دن دو دن نہیں، پورے 10 سال تک نبی کی خدمت کرنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے جھڑکا نہیں، کبھی آپ نے میرے ساتھ سختی نہیں کی۔ آپ نے کوئی کام کہا میں بھول گیا، آپ نے کبھی نہیں ڈانٹا۔ آپ نے میں کوئی کام کر دیا، نہیں کرنا تھا، آپ نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا۔ خادموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے، شفقت، مہربانی، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے، ان کے لیے برکت کی دعائیں کرتے۔ بعض لوگوں کی عادت ہے بچوں کو دیکھے تو ان کا پارا چڑھ جاتا ہے، ان کا بی پی بڑھ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں بچے مجھے نہیں ہونا۔ ارے تم بھی تو بچے تھے کبھی، تم بھی تو کبھی بچے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر کے بعض لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، نہیں بچے شرارت کرتے ہیں۔ بچوں کا کام ہے شرارت کرنا، بچوں کا کام ہے شرارت کرنا۔ دھیرے دھیرے ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی، جری اور بہادر صحابی، اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا، کہا آپ بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، میرے پاس 10 بچے ہیں، میں نے کسی سے کبھی محبت نہیں کی، میں نے کسی سے شفقت نہیں کی۔ تو امیر المومنین نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کو سخت کر دیا، تمہارے دل سے رحم دلی کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے بھائیوں، بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں۔ بچے آپ کے محتاج ہیں، آپ کے پیار کے محتاج ہیں، آپ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جذبات کا ہمیشہ خیال رکھا، لوگوں کے احساسات کا ہمیشہ خیال رکھا۔ آپ کوئی ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ بھری محفل میں کسی کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں، بھری محفل میں کسی کی پگڑی اچھال دیتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، ہمارے نبی لوگوں کے جذبات کا خیال کرتے تھے، لوگوں کے احساسات کا خیال کرتے تھے۔ آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، ہم سب جانتے ہیں، سب سے بڑا دشمن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہوا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اکرمہ مسلمان ہو گیا ہے اور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہا ہے، دیکھو اس کے باپ کے تعلق سے کوئی بات نہیں کہنا۔ اللہ اکبر! کہاں ہے ہمارا اخلاق؟ کہاں ہے ہمارا اخلاق؟ آج اس کی ماں ایسی تھی، اس کا باپ ایسا تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہو کر کے مدینہ آ رہے ہیں، ہمارے نبی نے فرمایا ابو جہل کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کہنا کہ اکرمہ کو ٹھیس پہنچے۔ یہ ہے ہمارے نبی کے اخلاق۔ میرے بھائیوں، بہت مشکل ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا، چند سنتوں کو اپنا لینا اور یہ سمجھ لینا کہ ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ عبد یا لیل یہ طائف کا سردار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے دعوت و تبلیغ کے لیے، 3 سرداروں سے ملاقات کی، اس میں عبد یا لیل بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات سنو، اگر صحیح ہے تو مان لینا، غلط ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ کتنی بہترین بات تھی، لیکن عبد یا لیل نے کیا کیا؟ نبی کو ذلیل کیا، نوجوانوں کو تیار کیا، نبی کے اوپر پتھر مارے گئے۔ اتنا بڑا ظالم، نبی پر ظلم کرنے والا، آپ کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو چھوڑنے والا عبد یا لیل جب مکہ فتح ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کا نمائندہ بن کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا۔ اللہ اکبر! ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اتنا بڑا دشمن عبد یا لیل، ہمارے نبی نے اس کو اپنے پاس بیٹھایا، ہدیے تحفے پیش کیے اور فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، یہ شخص بعد میں مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعات کس کے لیے ہیں؟ کیا سنانے کے لیے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے ہیں، عمل کرنے کے لیے ہیں میرے بھائی۔ ہمارے نبی کے اخلاق کو اپناؤ۔ عثمان بن طلحہ کلید بردار، کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آتے تو یہ شخص داخل نہیں ہونے دیتا، کہتا نہیں جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرتا، نبی کو ڈانٹتا، کعبۃ اللہ میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ آپ کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے، کہا کہاں ہے عثمان بن طلحہ؟ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ کبھی آپ اوپر رہتے ہیں، لوگ نیچے رہتے ہیں، کبھی لوگ اوپر ہو جاتے ہیں، آپ نیچے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ مکہ فتح ہو گیا، کعبۃ اللہ کے دروازے پر نبی نے کھڑے ہو کر کے کہا اینا عثمان بن طلحہ؟ عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ بلایا جائے۔ عثمان بن طلحہ آئے، ہمارے نبی نے فرمایا چابی لاؤ۔ اللہ اکبر! کبھی نہیں نبی کو چابی دینے والا مجبور ہے، چابی نبی کے حوالے کی۔ نبی نے دروازہ کھولا، آپ گئے، کعبۃ اللہ کی صفائی کی، 2 رکعت نماز پڑھی، آپ باہر نکلے، آپ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ بند کیا۔ میرے بھائیوں، اخلاق دیکھیے۔ وہ شخص جو کبھی نبی کو چابی نہیں دیتا تھا، ہمارے نبی نے چابی پھر عثمان کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر! آپ نے پڑھا کبھی؟ سنا کبھی؟ نبی کی سیرت پڑھو، زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ہمارے نبی اپنے دشمنوں سے کیسا برتاؤ کرتے تھے۔ آپ نے عثمان بن طلحہ کو چابی دیتے ہوئے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا لو، قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی۔
قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی۔ 1447 سال گزر چکے ہیں میرے بھائیوں، آج تک چابی اسی خاندان میں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی کے اخلاق پڑھو، سیرت پڑھو۔ ہمارے نوجوانوں کو موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں، ہمارے نوجوانوں کو یوٹیوب سے فرصت نہیں، ہمارے نوجوانوں کو بات چیت اور آپس میں دوستی نبھانے سے فرصت نہیں۔ نبی کے اخلاق پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو، زندگی میں انقلاب آئے گا، زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ ہمارے نبی نے عثمان بن طلحہ کو چابی دیتے ہوئے فرمایا، یہ چابی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے زنا کی اجازت مانگی، صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے فرمایا اس کو قریب لاؤ، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، آپ نے اس کے لیے دعا کی، اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اسلام کے لیے اس کے دل کو کھول دے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کہتے ہیں پھر اس نوجوان نے کبھی کسی غیر عورت کے اوپر اپنی نگاہ نہیں اٹھائی۔ ہم نے بارہا سنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ میرے بھائیوں، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان کے عمل کے ترازو میں سب سے زیادہ وزن اگر کسی کا ہوگا تو اس کے اخلاق کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس موضوع کے انتخاب کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے ہیں، ماشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی خوب کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اخلاق کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے۔ اپنے اخلاق کو درست کرو میرے بھائیوں، اپنے اخلاق کو درست کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، سب سے زیادہ انسان کی نیکیوں میں وزن جو ہوگا وہ اخلاق کا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بلند اخلاق کا حامل بنائے، اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، بدعات و خرافات سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة۔